بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ انشاءاللہ امید ہے کہ سجدہ صاحب کے مسائل چل رہے ہیں، اس کو آپ نے بہت اچھے طریقے سے یاد کیا ہوگا اور آپ کو بہت فائدہ ہو رہا ہوگا۔ تو اسی طرح آج ہم 4 واجبات پر مزید بات کریں گے۔ تو آج ہمارے 12 واجبات جن کو چھوڑنے پر سجدہ صاحب کب کرنا ہے، کیسے کرنا ہے، وہ انشاءاللہ ہم سیکھ لیں گے۔ تو 8 واجبات پر ہم نے بات کر لی تھی۔ 9واں واجب جو ہے دونوں طرف سلام پھیرنا۔ یہ بہت کم ہوتا ہے کہ کوئی سلام دونوں طرف پھیرنا بھول جائے، تو پھر بھی یہ ہمارا سبق ہے۔ اس میں بتا دوں کہ اگر آپ نے ایک طرف سلام پھیر لیا، دوسری طرف سلام پھیرنا بھول گئے اور آپ نے دعا مانگ لی، تو یا پھر یہ ہے کہ آپ نے دونوں طرف سلام نہیں پھیرا بلکہ رب اجعلنی مکمل پڑھنے کے بعد آپ نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھا لیے، تو آپ کو یاد آیا میں نے سلام نہیں کیا، پھر نماز مکمل نہیں کی، کیونکہ یہ واجب ہے۔ اس کو چھوڑنے پر پھر آپ دوبارہ جو ہے دائیں طرف سلام پھیریں گے، سجدہ صاحب کریں گے، 2 سجدے کریں گے، پھر اتحیات، درود شریف اور رب اجعلنی، پھر دونوں طرف سلام پھیر کے نماز مکمل کر لیں گے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہے تمام ارکان کو ترتیب کے ساتھ ادا کرنا، اطمینان کے ساتھ ادا کرنا۔ اس میں پہلے بھی میں نے آپ کو بتایا تھا، یعنی کہ آپ نے سورۃ فاتحہ کے بعد چھوٹی سورت پڑھ لی، پھر رکوع کیا، رکوع کرنے کی بجائے آپ سجدے میں چلے گئے، پھر سجدے میں آپ کو یاد آیا کہ میں نے رکوع کرنا تھا، پھر آپ واپس آتے ہیں، رکوع کرتے ہیں، رکوع کرنے کے بعد پھر سجدہ کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یا پھر آپ نے ایک سجدہ کیا، دوسرا سجدہ کرنا بھول گئے، پھر آپ کھڑے ہو گئے، پھر آپ کو یاد ہے میں نے 2 سجدے کرنے تھے، پھر آپ جا کر سجدہ دوسرا کرتے ہیں، پھر کھڑے ہو جاتے ہیں۔ یا اتحیات میں بیٹھنا تھا، آپ نے 2 سجدے کرنے تھے، ایک سجدہ کیا، اتحیات شروع کر دی، پھر آپ کو یاد ہے میں نے ایک اور سجدہ کرنا تھا، پھر آپ نے دوبارہ سجدے کیے، یعنی کہ ترغیب آگے پیچھے ہو گئی، یعنی کہ اس کو اس نماز کی جو ترتیب ہے اس کو آپ نے آگے پیچھے کر دیا کہیں بھی، تو اس پر بھی آخر میں آپ سجدہ سہو واجب کریں گے، ادا کریں گے، تو آپ کی نماز ہو جائے گی۔ یہ ہمارا دوسرا واجب یعنی کہ 10واں ہوا۔ 11واں واجب یہ ہے کہ فجر، مغرب اور عشاء کی نماز میں جہری یعنی بلند جماعت کے ساتھ جب نماز پڑھا رہے ہوں تو اس میں یہ ہے کہ بلند آواز سے تلاوت کرنا۔ تو اس میں یہ ہے کہ اگر آپ نے فجر کی نماز میں 1 رکعت پڑھی آپ نے بلند آواز سے، دوسری رکعت کے لیے آپ کھڑے ہو گئے اور آپ نے بلند آواز سے تلاوت نہیں کی، پھر آپ رکوع میں چلے گئے، رکوع میں یاد آیا کہ میں نے جو ہے دوسری رکعت میں بلند آواز سے تلاوت کرنی تھی جو کہ میں نے خاموشی سے ادا کی، تو پھر آپ اس پر بھی سجدہ سہو کریں گے، آپ کی نماز ہو جائے گی، ٹھیک ہے۔ اور اگر اسی طرح آپ نے دونوں رکعتیں ایسے ہی پڑھا دی خاموشی سے، پیچھے سے کسی نے لقمانی نہیں یا بتایا نہیں، آپ نے جو ہے رکوع کر لیا، تو آپ کو یاد ہے کہ میں نے جو ہے یہ نماز فجر پڑھانی تھی بلند آواز سے، یا مغرب کی نماز بلند آواز سے پڑھانی تھی، عشاء کی نماز بلند آواز سے پڑھانی تھی، میں نے اس کو خاموشی سے پڑھ لیا، یا 1 رکعت خاموشی سے پڑھی، 1 بلند آواز سے، یا پھر اسی طرح 3 رکعتوں والی نماز میں تیسری رکعت میں بھی تلاوت شروع کر دی، تو ان سب پر یہ ہے آخر میں سجدہ سہو واجب ہوگا، سجدہ سہو کرنے سے آپ کی نماز ہو جائے گی۔ اسی طرح آپ ظہر کی نماز پڑھا رہے ہیں، عصر کی نماز پڑھا رہے ہیں، اس میں جو ہے خاموشی سے تلاوت کرنی ہوتی ہے، بلند آواز سے نہیں کرنی ہوتی، تو اس میں اگر آپ نے ظہر کی نماز شروع کی، اس میں آپ نے تلاوت شروع کر دی بلند آواز سے، یا عصر کی نماز شروع کی، آپ نے وہاں پر خاموشی سے پڑھنا تھا، آپ نے تلاوت شروع کر دی، تو پیچھے سے کسی نے بتایا یا آپ کو خود رکوع میں آ کر یاد آیا کہ میں نے عصر اور ظہر کی نماز پڑھائی ہے بلند آواز سے جو کہ میں نے خاموشی سے پڑھنی تھی، تو اس پر بھی آپ سجدہ سہو کریں گے آخر میں، تو آپ کی نماز ہو جائے گی، کیونکہ یہ واجب ہے بلند آواز سے تلاوت کرنا، تو آپ آخر میں سجدہ سہو کریں آخر رکعت میں، تو آپ کی نماز ہو جائے گی۔ چوتھا یہ ہے دعائے قنوت کے لیے تکبیر کہنا، دعائے قنوت کے لیے ہاتھ اٹھانا، تکبیر کہنا، یہ بھی واجب ہے۔ اگر آپ نے دعائے قنوت کے لیے تکبیر نہیں کہی تو یہ آپ کا واجب چھوٹ گیا، آخری رکعت کے اندر آپ سجدہ سہو کریں گے، آپ کی نماز اس پر مکمل ہو جائے گی۔ تو یہ 4 آج پھر یہ ہمارے واجبات مکمل ہوئے، یہ 12 ہو گئے، 2 اور رہ گئے، تو انشاءاللہ اس پر تھوڑی سی تفصیلی بات کریں گے۔ دعائے قنوت ہے آگے،
تکبیریں ہیں عیدین کی، 2 رہ گئے، انشاءاللہ وہ اگلے سبق میں ضرور ہم اس پر بات کریں گے. تب تک اس کو یاد کر لیں، دعا میں یاد رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.